اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اس سورت کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے اور سورہ براءت بھی۔ براءت اس لیے کہ اس کے شروع میں مشرکین سے براءت اور دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے، اور توبہ اس لیے کہ اس میں بعض ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جنہوں نے تبوک کی مہم میں حصہ نہیں لیا تھا اور بعد میں اپنی اس غلطی پر توبہ کی تھی۔ یہ مدنی صورت ہے۔ اپنے مضامین کے اعتبار سے یہ پچھلی صورت یعنی سورہ انفال کا تکملہ ہے، غالباً اسی لیے عام صورتوں کے برخلاف اس صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ نازل ہوئی نہ لکھی گئی، اور اس کی تلاوت کا بھی قاعدہ یہی ہے کہ جو شخص پچھلی سورہ انفال سے تلاوت کرتا چلا آ رہا ہو اسے یہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص اسی سورت سے تلاوت شروع کر رہا ہو تو اسے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ یہ سورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ عرب کے بہت سے قبائل اس انتظار میں تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار قریش کی جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب قریش نے صلح حدیبیہ میں ہونے والا معاہدہ توڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ پر حملہ کیا اور کسی خاص خونریزی کے بغیر اسے فتح کر لیا۔ اس موقع پر کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی، البتہ آخری تدبیر کے طور پر قبیلہ حوازن نے ایک بڑا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے جمع کیا، جس سے حنین کی وادی میں آخری بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے بعض واقعات بھی اس سورت مبارکہ میں ذکر ہوئے ہیں۔ اب عرب کے جو قبائل قریش کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے یا ان کی جنگوں کی آخری انجام کے منتظر تھے، ان کے دل سے اسلام کے خلاف ہر رکاوٹ دور ہو گئی، اور وہ جوک در جوک مدینہ المنورہ آ کر مسلمان ہوئے، اور اس طرح جزیرہ عرب کے بیشتر علاقے پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جزیرہ عرب کو اسلام اور مسلمانوں کا بنیادی مرکز قرار دیا گیا۔ اصل منشا تو یہ تھا کہ پورے جزیرہ عرب میں کوئی بھی غیر مسلم مستقل باشندے کی حیثیت میں باقی نہ رہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ جزیرہ عرب میں 2 دین باقی نہ رہنے پائے۔ لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تدریج کا طریقہ اختیار کیا گیا، یعنی آہستہ آہستہ۔ سب سے پہلے ہدف یہ مقرر فرمایا گیا کہ جزیرہ عرب کو بت پرستوں سے خالی کیا جائے۔ چنانچہ جو بچے کچے بت پرست عرب رہ گئے تھے اور جنہوں نے 20 سال سے زیادہ مدت تک مسلمانوں کو وحشانہ مظالم کا نشانہ بنایا تھا، ان کو اس سورت کے شروع میں مختلف مدتوں کی مہلت دی گئی، جس میں یہ حکم دیا گیا کہ اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو انہیں جزیرہ عرب سے نکالا جائے، ورنہ ان سے مقابلہ کیا جائے، اور مسجد حرام کو بت پرستی کے ہر نشانی سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس ہدف کے پورے ہونے کے بعد جزیرہ عرب کی مکمل صفائی کا دوسرا مرحلہ یہود و نصارہ کو وہاں سے نکالنے کا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں یہ مرحلہ مکمل نہیں ہو سکا، لیکن آپ نے اس کی وصیت فرما دی تھی کہ جزیرۃ العرب کو یہود و نصارہ سے پاک کرو۔ جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ کچھ عرصے کی مہلت کے بعد کوئی بت پرست مستقل طور پر جزیرہ عرب میں نہیں رہ سکتا۔ انہیں جزیرہ عرب سے نکلنے کے لیے مختلف مہلتیں دی گئی، جن کی تفصیل ان آیات میں آئی ہے کہ مشرکین کی 4 قسمیں تھیں۔ پہلی قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں کیا ہوا تھا۔ ایسے مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ ان 4 مہینوں میں وہ اگر اسلام لانا چاہے تو اسلام لے آئے، اور اگر جزیرہ عرب سے باہر کہیں جانا چاہے تو اس کا انتظام کر لے۔ اگر یہ دونوں کام نہ کر سکے تو ان کے خلاف ابھی سے اعلان کر دیا گیا کہ ان کو جنگ کا سامنا کرنا ہوگا۔ دوسری قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ تو تھا لیکن اس کی کوئی مدت متعین نہیں تھی۔ ان کے بارے میں بھی یہ اعلان کیا گیا کہ اب وہ معاہدہ 4 مہینے تک جاری رہے گا، 4 اشہر۔ اس دوران ان کو بھی وہی کام کرنے ہوں گے جن کا پہلی قسم کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ تیسری قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ تو کیا تھا لیکن انہوں نے بدعہدی کی اور وہ معاہدہ توڑ دیا، جیسے کفار قریش کے ساتھ حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی
اور اس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا تھا، ان لوگوں کو کوئی مزید مہلت تو نہیں دی گئی، لیکن چونکہ دستبرداری کا اعلان حج کے موقع پر کیا گیا تھا جو خود حرمت والے مہینے میں ہوتا ہے، تو اس کے بعد محرم کا مہینہ بھی حرمت والا ہے اور اس میں جنگ کرنا جائز نہیں، اس لیے ان کو محرم کے اخیر تک مہلت مل گئی۔ ان کے بارے میں آیت نمبر 5 میں یہ فرمایا گیا کہ حرمت والے مہینے کے گزر جانے کے بعد اگر یہ ایمان نہ لائے اور نہ جزیرۃ العرب سے باہر نکلے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ چوتھی قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ کسی خاص مدت تک کے لیے مسلمانوں نے جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا تھا اور انہوں نے کوئی بدعہدی بھی نہیں کی تھی، کوئی معاہدہ نہیں توڑا تھا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آیت نمبر 4 میں یہ حکم دیا گیا کہ ان کے معاہدے کی جتنی بھی مدت باقی ہے اس کو پورا کیا جائے اور اس پوری مدت میں ان کے ساتھ کسی قسم کا تعارض نہ کیا جائے۔ یہ قبیلہ کنانہ تھا جس کے چھوٹے 2 قبیلے تھے، اس کے ساتھ ایسا معاہدہ تھا، ان کی طرف سے کوئی بدعہدی بھی سامنے نہیں آئی تھی۔ ان کے معاہدے کی مدت ختم ہونے میں اس وقت 9 مہینے باقی تھے، چنانچہ ان کو 9 مہینے کی مہلت دی گئی۔ ان چاروں قسم کے اعلانات کو براءت یا دستبرداری کے اعلانات کہا جاتا ہے۔ دستبرداری کا یہ حکم تو آ چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں سے انصاف کی خاطر ان مختلف مدتوں کی ابتدا اس وقت سے فرمائی جب ان کو اس سارے احکام کی اطلاع ہو جائے۔ پورے عرب میں اعلان کا سب سے مؤثر ذریعہ یہ تھا کہ یہ اعلان حج کے موقع پر کیا جائے، کیونکہ اس وقت سارے عرب کے لوگ حجاز میں جمع ہوتے تھے اور اس وقت تک مشرکین بھی حج کے لیے آتے تھے۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد جب سن 9 ہجری میں حج ہوا تو اس سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس تو حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے تھے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی مقصد سے روانہ فرمایا کہ وہ ان احکام کا سب کے سامنے اعلان کر دے۔ وجہ یہ بھی تھی کہ اہل عرب میں یہ معمول تھا کہ اگر کسی شخص نے کوئی معاہدہ کیا ہوتا اور وہ اسے ختم کرنا چاہتا تو یہ ضروری سمجھا جاتا تھا کہ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان یا تو وہ خود کرے یا اس کا کوئی قریبی عزیز۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلان کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا، جس کا ذکر سورہ برات کی ابتدا میں اللہ نے کیا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ بھی مشرکین سے دستبردار ہو چکا اور اس کا رسول بھی۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب اے مشرکو اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر تم نے اب بھی منہ موڑے رکھا تو یاد رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمام کافروں کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ پھر ان چاروں قسم کے مشرکین کو مہلت کے علاوہ یہ مزید سہولت بھی عطا فرمائی گئی کہ اگر ان میں سے کوئی مزید مہلت مانگے اور وہ اسلام کی دعوت پر غور کرنا چاہتا ہو تو اسے پناہ دی جائے اور اللہ کا کلام سنایا جائے، یعنی اسلام کی حقانیت کے دلائل سمجھائے جائے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم۔ دوسرے رکوع آیت نمبر 7 میں اللہ کا ارشاد ہے، ان مشرکوں سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ البتہ جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے قریب معاہدہ کیا، جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہے تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، بے شک اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ لیکن دوسرے مشرکین کے ساتھ کیسے معاہدہ برقرار رہ سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی تم پر غالب آ جائے تو تمہارے معاملے میں نہ کسی رشتہ داری کا خیال کرے اور نہ کسی معاہدے کا، یہ تمہیں اپنی زبانی باتوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔
جیسے ماقبل آیات میں مشرکین سے براءت کا اعلان کیا گیا اور وجہ یہ بیان کی گئی کہ یہ لوگ پہلے ہی معاہدہ توڑ چکے ہیں اور اب ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ اگر ان سے کوئی نیا معاہدہ کرے تو اس کی پابندی کریں گے، کیونکہ ان کو مسلمانوں سے جو دشمنی ہے اس کی وجہ سے یہ نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی معاہدے کا۔ چونکہ فتح مکہ کے موقع پر اور اس کے بعد قریش کے بہت سے لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان کی کفار قریش کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں، اس لیے ان کے دل میں قریش کے بارے میں کوئی نرمی پیدا ہو سکتی تھی۔ ان آیات میں اس بات کی طرف متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان لوگوں کی باتوں سے دھوکہ نہ کھائے مسلمان، اور دل میں یہ عزم رکھے کہ اگر ان سے لڑنا پڑا تو وہ پوری قوت سے ان کا مقابلہ کریں گے۔ لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون، یہ کسی بھی مؤمن کے معاملے میں کسی رشتہ داری یا معاہدے کا پاس نہیں کرتے اور یہی ہے جو حد توڑنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، لہٰذا اگر یہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے تو یہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم احکام کی یہ تفصیل ان لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں جو جاننا چاہے۔ یہاں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر لے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرے اور جو تکلیفیں اس نے اسلام لانے سے پہلے پہنچائی ہے ان کو بھلا دے، کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں اور زیادتیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سارے عالم میں اسلام کو پہلائے اور ذریعے کے طور پہ ہمیں استعمال فرمائے اور اسلامی احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔